خوش آمدید۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم بات کریں گے نظریہ پاکستان اور اس کے بنیادی فلسفے کی۔ ہم سب نے یہ نام تو بہت سنا ہے، لیکن آج ہم اصل تاریخی دستاویزات کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون سے حالات اور محرکات تھے جنہوں نے ایک نئی قوم کو جنم دیا۔ تو چلیں سیدھا حقائق کی طرف چلتے ہیں۔ ذرا اس بات پر غور کریں، قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ قول کہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، یہ محض ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس قوم کی جڑیں اور اس کا نظریاتی پس منظر آج کے جدید سیاسی سرحدوں سے کہیں زیادہ پرانا ہے۔ مطلب ایک الگ قوم کا تصور تو اسی دن سے شروع ہو گیا تھا جب یہاں اسلام آیا تھا۔ اس ساری تاریخ کو بالکل غیر جانبداری سے سمجھنے کے لیے ہم 4 اہم نکات پر بات کریں گے۔ پہلا، نظریے کی تعریف۔ دوسرا، مذہبی اور سیاسی محرکات۔ تیسرا، تعلیمی اور معاشی چیلنجز۔ اور چوتھا، ثقافتی خلیج۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نظریے کی تعریف کی۔ کسی بھی تحریک کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیادی روح کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب اگر ہم ان اصل دستاویزات کو دیکھیں تو یہ نظریے کو صرف ایک سیاسی مطالبہ نہیں کہتی، بلکہ اسے پاکستان کے وجود کی روح مانتی ہیں۔ ان دستاویزات میں نظریہ پاکستان کی 3 بڑی اور واضح تعریفیں موجود ہیں، اور یہ وہ بنیاد ہے جس کے بغیر قیام پاکستان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ان تعریفوں کا اگر ہم نچوڑ نکالیں تو بات بڑی سیدھی سی ہے۔ نظریہ پاکستان اصل میں اس مشترکہ جدوجہد کا نام ہے جس کا مقصد ایک الگ خطۂ زمین حاصل کرنا تھا۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان اپنی ایک الگ سماجی اور مذہبی شناخت کو بچا سکیں، ایک ایسی جگہ جہاں وہ اپنے حقوق محفوظ کر سکیں اور اسلامی اصولوں کے مطابق آزادانہ زندگیاں گزار سکیں۔ فلسفے سے ہٹ کر اگر ہم عملی پہلو پر آئیں تو تاریخی دستاویزات ہمیں ان عملی محرکات کے بارے میں بتاتی ہیں جنہوں نے اس نظریے کو پختہ کیا۔ ان کو ہم 5 اہم ستونوں میں بانٹ سکتے ہیں: مشترکہ مذہب، مشترکہ سیاسی مقاصد، مشترکہ تعلیمی، معاشی اور ثقافتی مقاصد۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، مذہبی اور سیاسی محرکات، یا یوں کہہ لیں کہ شناخت پر دباؤ۔ یہ وہ ستون ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کو اپنی مذہبی آزادی اور سیاسی نمائندگی کے حوالے سے کن فوری اور سنگین خطرات کا سامنا تھا۔ فراہم کردہ متن کے مطابق 19ویں صدی میں اٹھنے والی مختلف تحریکوں نے مسلمانوں میں بہت گہرا عدم تحفظ پیدا کر دیا تھا۔ مثال کے طور پر پنڈت دیانند سرسوتی کی آریہ سماج تحریک اور ان کا شدھی پروگرام۔ اس کا سیدھا مقصد مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانا تھا۔ پھر جب 1937 سے 1939 کے دوران کانگریس کی حکومتیں بنی تو مسلمانوں کا یہ ڈر بالکل پختہ ہو گیا کہ متحدہ ہندوستان میں ان کے لیے اپنی الگ مذہبی شناخت کو بچانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ صرف مذہب ہی نہیں، سیاسی محاذ پر بھی حالات کچھ کم پیچیدہ نہیں تھے۔ جب انگریزوں نے یہاں جدید جمہوری نظام اور ووٹنگ کا تصور متعارف کروایا تو ایک بہت ہی تلخ زمینی حقیقت سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی کل آبادی کا صرف 25% یعنی 1/4 تھی۔ اب ذرا سوچیں، 25% آبادی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تھا ایک عام جمہوری نظام میں ہمیشہ کے لیے اقلیت بن کر رہ جانا۔ مسلمانوں کو بجا طور پر یہ خوف لاحق ہو گیا کہ متحدہ ہندوستان میں اکثریت ہمیشہ ان پر حاوی رہے گی، وہ کبھی بھی فیصلہ کن پوزیشن میں نہیں آ سکیں گے، اور یہی وہ احساس محرومی تھا جس نے سیاسی علیحدگی کے خیال کو ایک ٹھوس حقیقت میں بدل دیا۔ چلیں اب تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، تعلیمی اور معاشی چیلنجز، خاص طور پر 1857 کے بعد کے حالات۔ یہ وہ دور تھا جس نے مسلمانوں کو سماجی اور معاشی طور پر بری طرح متاثر کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ انگریزوں نے اپنا انگریزی نظام تعلیم نافذ کر دیا۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ محض نصاب کی تبدیلی نہیں تھی، انہیں لگا کہ یہ ان کی اسلامی شناخت اور اقدار پر ایک براہ راست حملہ ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ اس نئے تعلیمی نظام کے ذریعے ان کے ملی تشخص کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر ہم معیشت کی بات کریں تو حالات اور بھی خراب تھے۔ تاریخی دستاویزات واضح طور پر بتاتی ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے اس ساری بغاوت کا بنیادی ذمہ دار سیدھا مسلمانوں کو ٹھہرایا۔
اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت ہی سخت اور منظم معاشی انتقام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ استحصال کیسا تھا؟ مسلمانوں کو منظم طریقے سے سرکاری نوکریوں سے دور رکھا گیا اور ان پر کاروبار اور تجارت کے دروازے بالکل بند کر دیے گئے۔ دستاویزات ظاہر کرتی ہیں کہ اس لگاتار معاشی دباؤ اور انتقامی کارروائیوں نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی کہ اگر معاشی طور پر زندہ رہنا ہے تو ایک بالکل الگ اور آزاد سیاسی مقام حاصل کرنا ہی پڑے گا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری حصے کی طرف، یعنی ثقافتی خلیج اور شناخت کی زبان۔ نظریے کا یہ پہلو ثقافتی تحفظ سے جڑا ہوا ہے، جسے اس دور میں پیدا ہونے والے ایک بہت بڑے لسانی تنازع نے واضح کیا۔ دوسری دستاویز کا اگر ہم جائزہ لیں تو برصغیر کی ثقافتی وحدت کو توڑنے میں سب سے اہم کردار اردو ہندی تنازع نے ادا کیا۔ اس تنازع نے یہ ثابت کر دیا کہ زبان کا مسئلہ اب صرف بول چال کا مسئلہ نہیں رہا تھا، بلکہ یہ پوری قوم کی پہچان اور شناخت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اس وقت اردو سرکاری زبان تھی جو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی اور مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ اس کی گہری وابستگی تھی۔ لیکن ہندوؤں کی طرف سے اچانک یہ زوردار مطالبہ شروع ہو گیا کہ اردو کو ہٹا کر ہندی کو سرکاری زبان بنایا جائے جو دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ہندوؤں کی طرف سے اردو کو اس طرح مسترد کیے جانے کو مسلمانوں نے اپنی پوری ثقافت کو مسترد کیے جانے کے برابر سمجھا۔ سچ پوچھیں تو اس رویے نے مسلمانوں کو یہ یقین دلانے پر مجبور کر دیا کہ ایک متحدہ ہندوستان میں ان کی الگ ثقافت اور تہذیب کسی بھی صورت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ تو اب اگر ہم تھوڑا پیچھے ہٹ کر ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو صورتحال بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ نظریہ پاکستان راتوں رات نہیں بنا تھا۔ ایک طرف تجریدی، مذہبی اور فلسفیانہ نظریات تھے، دوسری طرف دہائیوں پر پھیلا ہوا شدید سماجی اور معاشی استحصال، اور پھر اپنی ثقافت کے مٹ جانے کا ڈر۔ ان سب چیزوں نے مل کر بتدریج اس نظریے کو ایک ٹھوس شکل دی، اور اسی تسلسل نے آخرکار ایک الگ وطن کے اٹل مطالبے کو جنم دیا۔ ان تمام تاریخی حقائق کو گہرائی سے دیکھنے کے بعد ایک بہت اہم سوال سامنے آتا ہے، ثقافتی اور معاشی پسماندگی کے یہ تاریخی دور آج کے اس جدید دور میں بھی قوموں کی شناخت کو کس طرح تشکیل دیتے ہیں؟ کیا تاریخ کے یہ اسباق آج بھی دنیا میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کو سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔